دی نظر یہ ہوئی جہان ہے، کوئی ہے نہیں۔ مومن دی نظر اگلا ہے، یہ اگرچہ ہے لیکن وہ کل ادب بھی سمجھتا ہے۔ مومن یہ سمجھتا ہے بھی ہے یہ ہوئی ضرور ہے، یہ بیٹھے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، لیکن یہ آخرت کی کمائی کرنے کا جہان ہے، آخرت کی کمائی کا جہان ہے، یہ خود اس جہان کی کمائی کا جہان نہیں ہے۔ بڑا فرق ہے، ایک کہ اس جہان دی کمائی کرنی اسے جہان واسطے، ایک اس جہان دی کمائی کرنی آخرت واسطے۔ ہن اس جہان دے اندر کمائی کرنی آخرت واسطے، یہ مومن دی شان ہے۔ اس جہان دے وچ اس جہان دی کمائی کرنی یہ کافر دی شان ہے۔ شان آکھیے کہ نقصان آکھیے؟ توجہ ہے، سنو۔ تا کر کے تسا اس کائنات دے اندر اگر کدی اسلام دی عظیم تاریخ پڑھی تو تسا دیکھو گے اسلام بادشاہ اپنی عیاشیاں اور شاہی طرز انداز چھڈ کے تے فقیر بنے نے، لیکن فقیر کدی عیاشی تے بادشاہی والے پاسے نہیں گئے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، گنے نہیں جانتے۔ اگر موضوع لایا جائے نا کنے بادشاہ حکمران مختلف دوران کسے فقیر دی نظر آن کے تو وہ دنیا چھڈ بیٹھے جی فقیری آ گئے۔ اور اگر کوئی فقیر بادشاہی والے پاسے گیا ہے تو پھر حضرت عمر تے مولا علی آنگو بادشاہی وچ رہ کے بھی فقیر ہی رہا ہے۔ تاریخ اسلام وچ تساں نہیں ثابت کر سکتے کہ بادشاہوں فقیر نہ بنے ہوں، اور یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ فقیروں بادشاہ بنے ہون عیاشی نال اور اسی طریقے نال جی میں بادشاہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دیکھو گے یا تے فقیر بادشاہی والے پاسے نہیں جانا، تے جاوے تے بادشاہی نو بھی فقیر بنا چڑھتا۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ یا تے شاہی والے پاسے قدم نہیں رکھتا، تے جے رکھ پوے تے شاہی نو شاہی نہیں رہن دیتا، شاہی نو ہی فقیر بنا چڑھتا۔ یہ اسلام دا ترا امتیاز ہے۔ اسلام تو باہر تساں دیکھو گے انہاں دے جڑے درویش شمار ہوندے نے وہ بھی بدترین عیاش ہوندے نے، تو انہاں دے شاہ جڑے نے وہ کی ہون گے؟ وجہ یہ ہوئی ہوندی کہ جو ہی کسے فقیر دی نظر پیندی بادشاہ دا دھیان ہوتا ہے حقیقت والے پاسے، تو حقیقت آخرت اے نہیں۔ جو ہی توجہ ادھر ہوتی ادھر ہوتی ادھر دل ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ نظام زندگی دا اسی طرح ہی بن جاتا ہے جس طرح کہ ایک درویش کا ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، مومن سادہ دا ہوتا ہے، وہ کہتا وقت پاس کرو بھائی، اتنے عیاشی کرن تھوڑے آئے، عیاشی نے ساڈی اگے پئی ونڈیا، کافر دی عیاشی اتنے آ، مومن دی عیاشی یہ ونڈیا۔ اسے ونڈ نال دنیا جے ذہن چ رکھنا، اسے ونڈ نال مسلم دے کافر دی تمیز ہوندی۔ اسلام کفر ایتھے ایک دوجے تو نکھڑدے نے، وہ اپنا پاسا چن لیندا دنیا دا، اسلام پاسا چن لیندا آخرت دا۔ جنہ
کسے نو آخرت تو غافل ویکھو گے سمجھیا جے او دے منافقت آنی شروع ہو گئی. جنہ آخرت تو غافل ہوئے گا اونا منافق بنتا جائے گا. اور اگر دین دنیا دے پیچھے ویچ دینا ہوئے تے جے کم سمجھدا ہے گناہ تے فاسق ہے تے جے سمجھدا ہے ترقی تے پھر پکا کافر تے منافق ہے. کیوں یہ مطلب پھر یہ نکلیا کہ انہیں کافرہ وانگو آخرت دے جہان نو جہان سمجھے ہی نہیں. کیوں جے جہان سمجھدا تے اس جہان نو حاصل کرنے واسطے جیڑا ذریعہ قدرت نے بنایا ہے وہ تو دین ہے. تو دنیا نو حاصل کرنے واسطے دنیا ذریعہ ہے وہ اس نو تے برباد نہیں کردا تے بربادی نو ترقی نہیں سمجھدا تے آخرت دے جہان دے حاصل کرنے واسطے جیڑا ذریعہ بنایا قدرت نے اونوں بنا دے وے اونوں بنا دے وے دنیا دی لونڈی او دے پیچھے ویچ کے انہوں اور بیچنا بھی برباد کرنا ترقی سمجھے تے پھر ایمان کتوں ہوئے. تا کر کے مومن کدی دو چیزاں دا سودا نہیں کر سکتا دنیا کماؤن دی خاطر. ایک اپنے عزت دا ایک اپنے دین دا. مومن نو سب سودے کرنے آوندے نے لیکن دو سودیاں دا ول نہیں آوندا. توجہ ذرا ایک اپنی عزت فروشی دا ول مومن نو نہیں آوندا ایک اپنی دین فروشی دا ول نہیں آوندا. جیڑا اس وچ ماہر ہوندا ہے وہ منافق ہوندا ہے مومن نہیں ہوندا. اور توجہ ہے جنوں اپنی عزت فروشی تے دین فروشی دا ول آوندا ہے نا اس وچ مہارت رکھدا ہے وہ مومن نہیں ہوندا وہ منافق ہوندا ہے. مومن ہر سودا کرنا جاندا ہے لیکن یہ دو سودے کرنے نہیں جاندا. تا کر کے سونے نبی نے فرمایا وقت آوے گا لوگ چند ٹکیاں دے پیچھے اپنا دین تے اپنی عزت ویچا کرن گے. یہ سیاست حدیث دیا کتاباں میں حدیث ہے یا تھی زمان علی الناس یبیع الناس فیہ عرضہم ودینہم بعرض من الدنیا. حضور نے فرمایا وقت آوے گا لوگ اپنی عزت اور اپنا دین تھوڑے جے مال دنیا دے پیچھوں فروخت کر دین گے ویچ دین گے. یہ تجارت مغرب منحوس منکر آخرت دے تعلق تو بعد تجارت آئی ہے. مسلمان ہر طرح دی تجارت کیتی سی لیکن یہ تجارت کدی نہیں سی سیکھی. توجہ ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. توجہ ہے. اگرچہ انہاں چیزاں نو بیان کردیاں انہاں گلاں نو بیان کردیاں شرم محسوس ہوندی بہت ہی شرم ہوندی اور ایویں بندہ آپ نو بے ضمیر جا محسوس کرن لگ پیندا ہے کہ یار یہ کیوں بیان پیا کرنا ہے. جسلے انہاں گلاں نو سنن والے انہاں گلاں نو غلط سمجھدے نے اور بندے نو بے وقوف سمجھدے نے اور انہاں نو کھٹی اچھی یہ پلا دیتا گیا ہے کہ ایسی بات ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے. یہ انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے. یہ ہو جائے بے شرم اور بے حیا ماحول دے اندر ان دیاں گلاں کردے ہیں بڑی حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے. میں قسمیہ بیان لیکن کی کریے تساں بھی سانو ٹھیٹ ہی بنا چھڑیا. ایمان
ٹھیٹ بنا چھڑیا جے تسی سدن تو بعد نہیں آؤندے اسی بولن تو بعد نہیں آؤندے اللہ اکبر و کبیرہ توجہ ہے چلو کوئی گل نہیں وہ بھی تے دور گزرے نے کہ نبی آئے سن تے امتی ایک بھی نہیں ہویا بخاری مسلم میں چاہتا ہے ایسے بھی نبی قیامت نو ہون گے ایک امتی بھی نہیں ہونا آخر وہ بھی تے دور گزریا کہ کسے سنی ہی نہیں کسے منی ہی نہیں چلو تسی سنن تے آ جاندے جی انہیں اثرات تے ہیں گو کثیر حصہ سننا نہیں چاہتا نہ یہ گلا کوئی سنا ہے توجہ ہے توجہ آخرت والے پاسے ہو جانی یہ ایمان ہے ایمان دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ اکھ کھلی دھیان ادھر ہو گیا جدھر دھیان ہو گیا تو اوکھا جہان لگا مشکل جہان لگا محنت وہی زیادہ ہوئی تو پھر ظاہر بات ہے بندے نے کدوں ایس جہان ال زیادہ توجہ کرنی پھر بامر مجبوری رہ جانی الدنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے ایک الدنیا مزرعۃ الدنیا الدنیا مزرعۃ النفس الدنیا دنیا کی کھیتی ہے یہ کافر کا نظریہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ مومن کا نظریہ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ سارے سنیا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے سارے سنیا وہ یہ بھی سنو الدنیا مزرعۃ الدنیا ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا کی کھیتی ہے اے جان میٹھا دے اگڑا کہیں ڈٹھا یہ جڑی گل مشہور ہے نا یہ ہوئی دنیا مزرعۃ الدنیا دا نظریہ پہ پیش کر دیجیے کہ دنیا کی کھیتی ہے کچھ کھا لے پی لے موج اڑا یہ نظریہ یہ عام گانے گونے بھی چلتے نے 4 دنوں دی دنیا آئی کچھ کھا لے پی لے موج اڑا ہے اگوں پتہ نہیں کی کہندا یہ تو ابتدا ایڈی لانتی خیر کوئی حرج نہیں نبیاں دے مقابلے چ ان دے ملعون بھی ہوندے نے دسو حیا نہیں آئی وہ بے ضمیرا وہ مسلمان ہو کے مسلماناں چ بہ کے تے کی پیا پڑھنا 4 دنوں دی دنیا ہی کچھ کھا لیا پی لیا موج اڑا اللہ اکبر و کبیرہ وہ ایڈی غفلت اینو غفلت نہ آکھو اینو منافقت آکھو یہ جان بوجھ کے بنایا گیا ہے ورنہ ایڈا بھولا مسلمان تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آخے دنیا موج میلہ اڑا ہوئے پھر پتہ نہیں لبنی ہے کہ نہیں وہ مومن دے کہندا وہ لبنی اگے آ ایتھے کہڑی شے لبنی مومن دا یہ عقیدہ ہوتا ہے ایتھے جو ایتھے تے لب سکدی نہیں جو مومن نو چاہیے وہ ایتھے نہیں لب سکتا جو ایتھے لب سکتا ہے وہ مومن نو نہیں چاہیے وہ توجہ ہے تا کر کے کسے فقیر دی نظر جو پہ جاندی سی کسے فقیر دی نظر جو پہ جاندی سی شاہوں فقیر بن جاندے سن اکھ کھل جاندی سی پتہ لگ جاندا سی میں بادشاہی وچ جڑا سودا لبنا وا تے بادشاہی دی عیاشی جڑا کچھ رہنا وا یہ میرا نہیں میرے واسطے اس تو بہت اعلی ہے یہ تے ادنا ہے اس کیڑی گندگی اج مصروف پیا وا لہذا جد اکھ کھلدی سی فوراً دھیان ہو جاندا سی بادشاہی چھڈ کے فقیری مل لیندے سن آندے سن بھوکھیاں ہی گزر جائے گی پر آخرت فرق نہیں آن دیاں گے یا مولا جدو پہنچاں گے پھر تیریاں نعمتاں تے لذتاں تو فیض یاب ہوواں گے
فیض یاب ہوواں گے۔ او خدا دیا بندیا قربان جاواں، اس موضوع نو اگر میں بخاری مسلم دی حدیث نال بیان کراں سواد ہو رہا ہے، کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ انہوں قرآن تے حدیث نال ہی ثابت کرنا چاہیے۔ توجہ ہے؟ قربان جاواں، پہلا میں سنائی سی لیکن روایت میں دوسری کتاباں چوں ویکھی سی، بخاری مسلم اس لیے نظر نہیں سی ماری۔ ہن میں زیادہ مطالعہ حدیث تے فقہ دا کرنا، اس وجہ نال الحمدللہ ہن احادیث مبارکہ دے وچوں میرے موضوع جڑے نے وہ زیادہ نے اور بہت مضبوط نے۔ قرآن و حدیث ہن میں زیادہ نظر رکھنا، پہلا ادھر ادھر زیادہ پھردا سا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم فرماندی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قصہ بیان کردیاں اس دے ضمن دے اندر فرماندے نے، میں بارگاہ رسالت جانا سی، حاضر خدمت ہویا، پہلی مرتبہ حضور دے گھر مبارک دے اندر اجازت منگ کے داخل ہویا، جا کے میری نظر پئی حضور دے گھر مبارک دے اوتے نظر پئی، فاروق اعظم دے الفاظ پڑھن لگا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ فرفعت بصری فی بیتہ فواللہ ما رأیت فی بیتہ شیئا یرد البصر غیر احبۃ ثلاثہ، فرماندے نے گھر مبارک دے اندر گیا، جاندیاں میری نظر اٹھی، نظر میری گھر شریف دے اندر اٹھی ہے تے صرف 3 چیزاں تو سوا کوئی شے نظر نہیں آئی۔ کاشان اقدس دے اندر سرکار دے گھر مبارک دے اندر صرف اور صرف 3 چیزاں تو سوا کوئی شے نہیں دسی۔ وہ 3 چیزاں کی سن؟ فرماندے نے 3 چمڑے سن، ایک چمڑا بستر سی تھلے دا، ایک چمڑا سرانا سی، ایک مصلا سی، غیر احبۃ ثلاث، 3 چمڑیاں تو سوا مینو کاشان نبوی دے اندر کچھ نہیں دسیا۔ آپ فرماندے نے فقلت یا رسول اللہ، میں عرض کیتی رسول اللہ، یا رسول اللہ ادعو اللہ فلیوسع علی امتک، سونیا دعا فرماو اللہ تعالی تواڈی امت دا حال سوکھا کر دے وے، تواڈی امت اوکھے حال ہے، عمر دے ادب تو صدقے جاواں، حال تنگ نبی پاک دا ویکھیا ہے، مگر اے عرض نہیں کیتی حضور اپنے حال سوکھے ہون دی دعا کرو۔ عرض کردے نے سونیا دعا فرماو اللہ وحدہ لا شریک مولا تواڈی امت دا حال سوکھا کر دے وے، تنگی اج وقت گزردا ہے، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله
یا رسول اللہ فارس تے روم جدا اج نام اٹلی، فارس تے روم دو سلطنہ دا نام لیا، دو بادشاہاں دا نام لیا، دو بڑیاں وڈیاں ریاستاں دا نام لیا، دو عیاشاں دا نام لیا، دو عیاشاں دا نام لیا، دو غافلاں دا نام لیا، کافراں دا نام لیا، جنہاں دی نظر وچ قبر حشر نہیں سی، جنہاں دی نظر وچ موت نہیں سی، جنہاں دی نظر وچ قیامت نہیں سی۔ فارس کسرا، روم قیصر، ہر روم دے بادشاہ نو قیصر آکھدے سن اور ہر فارس دے بادشاہ نو کسرا آکھدے سن۔ ایتھے حضرت فاروق اعظم نے کیوں نام لیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے لے آیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ دسن واسطے جیڑی مسلمان نو تہذیب، تمدن، ماحول، معاشرت بے عزت، بے غیرت تے بے ایمان بناوے گی اور روم والیاں دی ہوئے گی۔ کیوں؟ یونان دے روم دا مرکب تہذیب مغرب دی ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، مغرب دی تہذیب کوئی نوی نہیں۔ چل کے ویکھ تے نیٹ کھول، جڑے تینوں پہلے قوماں دے علاقے غرق ہوئے انہاں دے وچ محلات دے آثار دے کھنڈرات دے پلر نظر آنے نے۔ وہ اج تو کوٹھیاں دے اگے بنے ویکھیں گا، یہ کوئی نوی شے نہیں، صرف رنگ روغن نواں ہے، شے وہی ہے۔ رنگ روغن صرف نواں ہے، شے وہی ہے۔ ساز پرانے نے، آواز نوی، ساز پرانے نے، آواز نوی۔ اور سجنا ادھر ویکھ، جیڑی زبان سانو پڑھائی جاندی او دا نام ہے لاطینی زبان۔ لاطینی اے روم دی ہے، اے روم دی زبان ہے لاطینی، زبان لاطینی جنے دتی ہے لا دینی، زبان لاطینی جنے دتی ہے لا دینی، زبان لاطینی جنے دتی ہے لا دینی۔ یہ اشارہ حضرت فاروق اعظم بارگاہ رسالت دے اندر یہ اشارہ پہ فرماندے نے، یا رسول اللہ فارس دے روم والے ہیں کافر بت پرست نے سونیا تے او بڑے سوکھی زندگی گزار دے نے۔ تساں بھی امت واسطے دعا فرماو۔ یہ تو ایویں نہیں لگتا جی ساڈے ذہناں دا سوال اس لیے اٹھیا ہے تے محمد کریم نے جواب چا دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ توجہ ہے، ایمان نال میں تے وہی آکھاں گا کہ سرکار دا معجزہ ہی، سرکار دا معجزہ ہے کہ عمر دے منہ وچوں سوال ایسا اٹھیا ہے اور مدینے دے تاجدار نے جواب ہو جا دیتا ہے۔ سوال اج اٹھدا ہے، جواب پہلو مل چکیا ہے۔ اور پر بے ضمیر قوم نہ ہوئے، اوئے بے ضمیر نہ ہوئے، منافق نہ ہوئے، اپنے رسول نال منافقت کرے تے پھر کی بچنا ہے۔ سوال اج اٹھدا ہے، او یار انج نہیں مولویاں کیتا تے آ نہیں دتا تے اتوں انج لب گیا تے انج لب گیا، مولویاں کی دتا تے فلان کی دتا ہے۔ عجیب گل ہے، او سوکھے اساں اوکھے، او سوکھے اساں اوکھے، او سوکھے اساں اوکھے۔ یہ ہر منہ دے اوتے سوال سی اور پڑھائی دیاں کتاباں وچ درج کھڑا ہے۔ اور میرے خیال دے ہر بچے نو گمراہ کرن واسطے تے پھساون واسطے صرف ایک ہی بہانہ ہے۔ عجیب گل ہے، او مدینے والیا تیرے علم تو صدقے، تیرے معجزے تو صدقے، تیرے بولن تو صدقے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مکالا اج والیاں دا تو پہلو چھڈیا ہی۔ سبحان، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت. گل کدھر گئی ہو براو؟ یار گل کدھر گئی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی عاشق رسول ایتھے یہ گل سن کے نبی سونے دی تے اس لیے نک چڑھا رہا ہوئے اور اندروں سوڑا پی رہا ہوئے. کوئی عاشق رسول دا رسول اللہ دی یہ گل سن کے ہو سکتا ہے اندروں بٹ پھیر رہا ہوئے تے آکھے ہاں کی کہی جاندا لو سہ ہون گے قسم خدا دی کر کے آنا. لیکن وہ اس زمانے دے وچ مشہور عاشق ہیں. یہ وہی عاشق ہیں کہ مرنے کو شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں. وہ توجہ ہے ایسے سہ عاشق اس محفل ہون گے. میں قسمیہ بیاننا مولوی بیٹھے ہون پیر بیٹھے ہون یہ حدیث میں سناوا ہوے گی بخاری نہ ہوے میری زبان وڈ دو. عبارت بڑی ہے بخاری ہاتھ رکھ کے بیٹھا کتب ستہ ہاتھ چ نے میں وہ پڑھن دیا ہے تے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سوال کرتے ہیں مدینے دے تاجدار جواب دے نے ان آنکھ اج والوں دا سوال عمر دے منہ وچوں نکلیا ہے اور جیڑا مینوں جواب دینا چاہیدا سی وہ مدینے دے تاجدار نے دے چھڑیا. افسوس ہے کہ مولویاں اتنا جرت نہیں اتنا شعور نہیں اتنا یقین نہیں اتنا اعتماد نہیں کہ وہ چڑھ کے نبی دی گل اپنے نبی دی امت نو سنا سکن. بن گئی ویکھو می کر کے بول کے روپیہ کما کے ہو جاتا ہے کوئی سورا میراسی والی سر لا چڑھتا ہے. وہ کی گل ہے وہ کی گل ہے انہوں گلوں کسے چھیڑیا ہی نہیں. اینا مجمع بیٹھا ہے سچی دسیا جی میرے تو سوا اگر سنی ہونی ہے پہلا بھی تو میرے تو ہی سنی ہونی ہے. میرے تو سوا کدی حدیث سنی جی بولتے نہیں جی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے قربان جاواں. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان متکئا کوئی جواب ایڈا اہم سی ایڈا کوئی اہم جواب سی ایڈا اچا جواب سی ایڈا بلند جواب سی ایڈا کوئی ضروری جواب سی. پہلو سرکار ٹیک لا کے بیٹھے سن جس لئے انہاں سوال کیتا ہے عرض کیتی دعا منگو امت کا حال بہتر ہو جاوے دنیا سوکھی ہو جاوے. حضور اٹھ کے بہ گئے نے. فجلس النبی ٹیک چھڑ دیتی آسرا چھڑ دیتا اٹھ کے بہ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا کی فرمایا توجہ نال بول سبحان اللہ. او فی ھذا انت یا ابن الخطاب. جواب بڑا انوکھا ہے جڑا جواب دا آغاز ہے اودے تے توجہ فرماؤ. حضور نے فرمایا خطاب دیا پترا وہ ایس گل چڑھے سبحان اللہ. بالکل میں پنجابی وہی عربی دے لفظ دا ترجمہ دہرانا پیا. افی ھذا یا ابن الخطاب وہ ابن وہ خطاب دیا پترا عمر سن نا عمر بن خطاب خطاب والد دا نام ہے. فرمایا خطاب دیا پترا اینے سارے مسئلے چڑھے ہیں. یہ کوئی مسئلہ کی مطلب میں محمد دی صحبت وچ رہ کے تینوں اینا نہیں راز کھلیا. سبحان اللہ. یہ کوئی سوالاں وچوں سوال ہے کیڑی گل کیتی یہ جواب تیرے اندروں اٹھنا چاہیے سی. اب فی ھذا یا ابن الخطاب ان اولئک قوم قد عجلوا طیبات فی الحیات الدنیا. حضور نے فرمایا او خطاب دیا پترا
او لوگ نے جنہاں دیاں نعمتاں دنیا چ انہاں نوں لب گئیاں نے، اساں او قوم آ جنہاں دیاں نعمتاں آخرت وچ انتظار کردیاں نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مفتی علامہ چشتی صاحب، مفتی وہی صاحب، سبحان اللہ، توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اولئک قوم قد عجلوا طیباتهم فی الحیات الدنیا، عمر وہ لوگ نے جنہاں دی نعمتاں انہاں نوں رب مولا نے ایتھے ہی دے چھڑیاں نے، اساں او ہیں جنہاں نوں آخرت وچ لبنیاں نے۔ گل اوتھے آ گئی، دعویٰ کیتا سی مومن آخرت دیا نعمتاں دا منتظر رہندا ہے، ادا دھیان ادھر ہی رہندا ہے۔ کافر ایتھے ہی، کافر تا کر کے ہر نعمت ایتھے ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، مومن ہر نعمت اوتھے حاصل کرنا چاہتا ہے، ایتھے صرف گزارا رکھنا چاہتا ہے، گزارا رکھنا چاہتا ہے۔ آندا کیوں نہ ہوئے جڑی ایتھے لینی اوتھے لے لئیے، جڑی ایتھے لینی ہے اوتھے لے لئیے۔ اگر کسی نو آکھیا جاوے بھپنگی دے اندر، غوث پور بھپنگی دے اندر ایک مکان چھوٹے وچ رہ لے، پھر پنڈی دے اندر تینوں پنڈی بحریہ دے اندر ارب روپے دی کوٹھی دے دیاں گے، 1 مہینے بعد انہیں آخنا سرکار میں مسکین واسطے اس تو چھوٹا مکان نہیں لبدا۔ اللہ، تسی میری فقیری دے شک کیوں کر دے؟ ایمان نال دسویں میں ہے ہائے تے پھر یہ ہوئی گل جی اللہ اکبر۔ رب فرماتا کافرا اڑا لیا موجاں، ہر شے تے دے اگے عذاب۔ مومن نو آندا ہے کر لا گزارا جی ہوندا ہی، اگے ہمیشہ دیا عیاشیاں وہ کراواں گا کہ تو جیڑی پیچھے کر بیٹھا ہونا ہے انہوں بھی روویں گا کہ کیوں کر بیٹھا، کاش کے ایتھے ہی لے لیندا وہ چنگا سی۔ اللہ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ ہوں حضرت عمر اگوں کی کرتے ہیں، جسلے سرکار نے جواب دیتا نا تو غلطی دا احساس ہویا کہ میں یہ گل نہ ہی پوچھتا چنگا سی، یہ تے بڑی وڈی غلطی کر بیٹھا۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استغفر لی، حضور میرے واسطے رب کو معافی منگو، میں کی آخ بیٹھا ہوں۔ ہائے ہائے او بولو اے، معلوم ہویا توجہ اے، جے سوال کرنے نو اوڈی غلطی سمجھے تے جے سبق ہی انج دا پڑھاون تے پھر انہاں دی لعنت دا کوئی حساب لا سکدا ہے؟ جے سبق ہی انج دا پڑھاون کہ یارو تسی اسی دیکھو اسی پیچھے رہ گئے، پہلے انہوں اسلام سمجھ نہیں آیا، اسلام ہن سمجھ آیا ہے، خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے، پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے۔ او پھٹے منہ خدا تواڈے تے گڑا پاوے، او تساں کلمہ رسول دا پڑھن والے جڑے بک مارن اور مسلمان نو یہ سمجھاؤن کہ خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے، پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے، کی بھرنا چاہیے، تننا چاہیے، تا کر کے خوب تننا چاہیے، تنتے تنتے تن جائے۔ یہ سبق پڑھاؤ تے انہاں نوں رسول اللہ دا کلمہ پڑھ دیاں شرم نہیں آؤندی؟ وہ بول دے نہیں، پھر کلمہ دے جتھے رہا پھر تھڈو ایڈا وڈا دعویٰ کہ ہے ہی عاشقاں سا، بول دے نہیں۔
باہو پیر فرماندا ہے کلندر دا شیر سنا کے پھر آنا وا وہ جڑا شیر موضوع جوڑیا عنوان جوڑیا کی اقبال فرماندا ہے پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت. سبحان اللہ بولو اے سبحان اللہ. اور سیال کوٹھیو کلندر فرماؤں ہے کلندر اقبال فرماؤں ہے پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت. پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے باہو پیر فرماؤں ہے او دنیا ڈھونڈنی والے کتے ساؤنڈ والے آ جی چلاو اسی ویلی تے کھولی دا خان سر چشتی صاحب ساری قوم سرور لین دی آدی انصر صاحب کھولو. نعرہ تکبیر. اے سرکار میں نکا جا تو میرے واسطے نہ ہو رکھے تو تھی پھر بادشاہ ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. فرمایا دنیا ڈھونڈنے والے کتے وہ دنیا ڈھونڈنے والے
سلطان باؤ کی گل سمجھا دینا ہم اللہ دے ولیاں نال نبیاں نال مکاری کرنے ہیں بڑے جھوٹے بہت جھوٹے ہیں فراڈی ہے بڑے پرلے درجے دے فراڈی ہے یخادعون اللہ دی صف توجہ ہے باہو پیر فرماؤں ہے وہ عزت دین بیچ کے دنیا ڈھونڈنے والا کتا ہے عزت دین بیچ کے دنیا ڈھونڈنے والا کتا ہے تے کتے دی کدی عزت نہیں ہوندی بھاویں مکھن بھی کھاندا رہے قسم ذات دی کر کے انا جے قبضہ وچ میری جان ہے اگر گل غلط ہوے میرے بوتھے تے ماریا جے کتا مکھن کھاوے کتا مکھن کھاوے کتا پلنگاں میں بوے بیڈاں دے سوے کتا کتا ہی ہے کتے دی عزت نہیں اگر کوئی آنکھیں بیڈاں میں بیٹھا ہے حالے بھی عزت نہیں انہوں آکھاں گے چھلی دیا پترا اینو عزت کہیں ہی نہیں تینو عزت دا پتہ ہی نہیں ادھر ویکھ ادھر ویکھ ادھر ویکھ لون دے پانی آکھیا ہے باہو پیر نے آندا جڑا یہ کم کردا ہے لون پانی پیندا ہے تے تینوں پتہ لون پانی کھول کے رج کے پیو پوٹیاں لگ جاندیاں نے ڈاکٹر صاحب ساڈے بیلی بیٹھے نے اس گل نو سمجھدے نے پوٹیاں لگ جانیاں ایویں اندر کھ نہیں رہنا تسی آکھو ٹھڈ بھر گیا ہے باؤ پیر فرمانا بے وقوف دنیا لوڑ پانی پیندی پھردی ہائے ہائے ہوں ادھر ویخ میں گل کرن لگا مینو کسے سنائی ہے پتہ نہیں سچ آ کے جھوٹیا میں حالے تحقیق ایڈی نہیں کیتی مینو کسے سنائی ہے اگر گل سچی ہوئے تصدیق کریا جے جے جھوٹی ہوئے تے تقریب کر دیا جے ہاں جی صاف منہ تے کہہ دیا جے گل انج نہیں تے میں غلطی سمجھ کے پچھلے دی تے میں بھی چپ کر جاں گا ضروری نہیں کہ میرے کول کوئی گل لیا لیکن وہ میں سنی ہے پکی کہ کوئی ساڈا سردار کوئی ساڈے سراں دا سردار کوئی ساڈے سراں دا سردار امریکہ وچ گیا ہے مہینے دو پہلوں دی گل ہے تے انہاں آکھیا کپڑے لا تلاشی دے کپڑے لا تلاشی دے کپڑے لا تلاشی دے ننگا کر کے تلاشی لئیے ننگا کر کے تلاشی لئیے اگر کوئی بے وقوف ہے سمجھے اگر کوئی بے وقوف ہے سمجھے کہ وہ دے کول پتہ نہیں کنا سرمایہ ہے کنی دنیا ہے کنیاں کوٹھیاں نے بحریہ ڈیفنس ہر پاس بھریاں نے لیکن سجنا اگر کوئی آکھے عزت اسی کا نام ہے کہ جدو تلاشی دین دی واری آوے تے اگلے آکھن لاکھ دی لا تے اے اگوں آکھے مہربانی چلو تمہارے برکت والے ہاتھ لگ تو جائیں گے پچھلیاں نو بھی کہاں گے کہ مینو چلو لگ گئے تسی بھی کوشش کرو کدی تانوں بھی لگ جان ہائے انج دا کوئی واقعہ ہے پتہ نہیں رات میں جتھے سا بہاول نگر ضلع سا اوتھے کوئی بیلی سی تے او کہن دیا سی کسے دا نام کوئی عباسی کہن دیا سی انج دا کوئی ہے بندہ مینوں تو کوئی پتہ نہیں ہن پتہ نہیں ہے کون مینوں تے بھی نہیں پتہ بہرحال انج دا کوئی بندہ کہندا سی کوئی سردار آ پر مینوں نہیں اس گل کا پتا مینوں صرف اینا پتا وا اور اگلی گل بھی سن لا اونا ہی دن انڈیا دا سنیا کوئی کنجر گیا ہے او دے نال بھی انج ہوئی ہے تو پچھلے فورن احتجاج کیتا ہے تے اگلے ملک نو معافی منگنی پئی اساں احتجاج کیتا ہی اس واسطے نہیں اسی سکھدے پھردے سن کدی تے ہاتھ لگ جائے بہرحال جیڑی قوم نبیاں دے طریقے چھڈ جاندی ہے تے ہاں جی تے مکھن کھان دی عادی بنتی ہے نا انہاں دی عزتاں پھر بیٹھ تے بہ کے ایویں ہی ہوندیاں نے توجہ نہیں فرمائی
نہ یہ دسو بیلی نے جھوٹیا لانت پا چڑی یہ دس مڑ پیچھا بچنا ہو گیا توجہ ہے قلندر اقبال ساڈا بولے ساری بے ضمیری ساری بے ضمیری اصا تو کہنے ہیں اصا تو کہنے اصا تو کہنے وہ ساڈا مصور ہے وہ ساڈا مصور ہے لیکن وہ کی کہندا وہ کہندا بے وقوفا میں تیرے وچ جم کے میں تیرے وچ جم کے بہت دکھ کرنا وا میں تیرے وچ جم کیوں کھلوتا وا آندا اللہ سونیا مینو بڑے گناہ نال نوازیا بڑی نعمتاں دتیاں نہیں لیکن تیری بارگاہ دے اندر عرض کرنا وا کی لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند اور لکھ لعنت ہو جائے پھاڑ تے لکھ لعنت ہو جائے پان تے لکھ لعنت ہو جائے رہن تے جڑا ان کتے تو بدتر ذلیل کراوے اور صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تیرے لاز تو حضور نے جڑا عمر وال اشارہ فرمایا ہے عمر نو جواب دیتا ہے او دے وچ خالی اے نہیں سی دسنا خالی اے نہیں سی دسنا کہ انہاں دی دنیا دے ساڈی آخرت محمد نے بھی اشارہ لایا ہے عمر اساں جدوں دنیا چھڈنے ہیں اس دنیا وچ شان تائی پانے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ میں پھر ڈر کے دل شکنی نہیں معافی مانگنا اگر کسی کا دل ٹوٹ رہا ہو کیونکہ اتنے دل نازوں کی بہت زیادہ نہیں جی اگلے ننگے کر لین تے دل نہیں ٹوٹتا اصا لیڑے پوائیے تے آندے نے کھانا خراب ہو گئی دل تو کریے کہ دل ہی بڑے عجیب نازک بن گئے ہاتھ بن کے معافی مانگ کے پیار کرنا مت کسی دا دل ٹوٹ جائے بولتے نہیں انج دا مولوی کدی ویکھیا جی یار معافی مانگ کے تقریر کرے کدی ویکھیا جی انج دا مولوی ہاں کڈا ڈرپوک مولوی حالے بھی کوئی اس مسکین نال گسا رکھے تو وہ رنگا بے حیا کوئی ہو سکتا بولتے نہیں جی ہائے 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 توجہ ہے عجیب گل ہے جسے مسلمان صبر تے قناعت والے سن اس لیے کافر ذلیل تے عزت والے سن عجیب گل ہے جس لیے یہ ہرس والے بنے نے ہوں اصا ذلیل ہاں وہ عزت والے نے کچھ سمجھ نہیں لگتا وہ بولو اے ہوں سچی دس پھر اقبال صحیح کہہ گیا نا یا اللہ کریمہ
مینو اسے کیوں بنائے؟ کہندا گسے ہو، کہندا گسے ہو کے لوکاں نال نا تے رب نو عرض کردا اللہ سونیا ادھروں سڑ کے میں تینوں عرض کرنا مینو ایتھے بنایا کیوں؟ یہ تے غلامی دے خوش رہندے نے۔ تو غلامی اینو ہی کہندے نے نا بھئی ٹھڈ تے دنیا دی خاطر ہر ذلت خواری برداشت کرنا، اینو غلامی کہندے نے۔ تھانوں سان تے غلامی دا ہی پتہ نہیں۔ اگر کسے سوچنا سننا ہوئے کہ غلامی تے آزادی کینو کہندے نے تے ناچیز دا موضوع آزادی غلامی سنے، اون دے چکھ کھلے گی تے غلامی آزادی کی ہوندی۔ توجہ ہے، اساں تے ایہی آزادی سمجھنے ہاں موٹر سائیکل دا سلنسر کڈ لیا ٹرکاؤں ٹرکاؤں کردیا ہی لگا گیا، پیو دے کان کھادے، نانے دے کان کھادے، دادے دے کان کھادے، ٹبر دے کان کھادے، برادری دے کان کھادے، محلے داراں دے کان کھادے، ایں لگا گیا ایں لگا گیا، وج گیا تے اونج ہی لگا گیا۔ اصل اینو آزادی سمجھنے ہیں نا۔ افسوس ہے یارا، پتہ نہیں کیڑے بدھواں دے جگ وچ پیدا ہو گئے۔ اقبال کہندا یا اللہ غلاماں دا جگ تے میں کہنا اساں دے بدھواں دے جگ وچ پیدا ہو گئے ہاں۔ او جنہاں نوں اتنا بھی عقل نہیں آزادی کی ہوندی بے ہے ایتھے پھر ایہو ہی آکھنا پیندا ہے، ایہو جہاں نوں ایویں آکھنا پیندا ہے کہ ٹھیٹھو بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت، پر سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ ہے جی اتنے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایمان نال دس ہوئے ایڈے فخر نال رہنا، ایڈی ذلت، ایڈے فخر نال، ایڈی ذلت، ایڈے فخر نال، میں حیران ہاں کدی نہیں سی سنیا مسلماناں دے مولویاں نو چھتر پیندے، پیراں نو چھتر پیندے، حاکماں نو چھتر پیندے، ایتھے تینے بزرگاں نو چھتر پے نے۔ نیٹ کھولو ہنے نیٹ کھولو، ایک رتی داڑھی والا پیر پیا کٹیندا ہے، وہ بھی بڑھیاں دے ہتھوں چھتر ٹینڈے پہ پیندے نے۔ وہ تو مولوی صاحب پہ کٹیندے، ایک نہیں وہ تو بتھیرے کٹیندے پے نے۔ ایک کوئی بادشاہ آیا وہ بوتھے دے چھتر جا وجا ہے، وہ میں کہ قدرت والیا چھتراں دا جاگا صحیح ویکھنا یہ گولی وج جاندی چنگی سی۔ وہ کہندے کیوں؟ میں کہ گولی وج جاوے چھلیو تے پھر بھی کچھ عزت بن جاندی ہے، آندے نے شیر مریا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ شہادت کا رتبہ بھی تو وٹنے پیا نا ساڈے نزدیک، تو شہید ہو گیا ہے اور ایمان نال دا شیر مریا شہید ہو گیا سارے کہہ جان گے ہیں تے چھتر وجہ ہن کون آکھے وہ شیراں نوں چھتر پیندے ہی ہوندے نے۔ کدی سنے جے اے مقولہ، اے جملہ، اے گل محاورہ کدی دنیا چ سنیا جے؟ کسی دے منہ چ نکلیا ہوئے پا ہوئے شیراں نوں چھتر پیندے ہی ہوندے نے؟ کدی سنیا جی؟ لیکن عجیب گل ہے، چلو نہیں سنیا تے اج تو بعد نواں محاورہ بنا لو، ماں گفتے محاورہ شد والی گل کر لو، ساڈی طرفوں شروع ہو جائے گل کی کہ شیراں نوں بھی چھتر پیندے ہی ہوندے نے۔ ذرا بولو چا گل پھر ہوئی ہے، اگر کوئی مسکین دے نال ناراض ہوئے، مسکین 700 وارا معافی منگن واسطے بیٹھا، ناراض نہیں ہونا۔ مسکین دی گل اگر نہیں چنگی لگتی تے مینوں جس طرح میرے برادر مکرم اشارہ ایک مار رہے ہیں نا، اگلے دن میں ہڑپے تقریر کر رہا سا ضلع ساہیوال، میں اسی طرح ہی 2-4 بار آخیا، میرے ایک محسن دوست سید صاحب بیٹھے سن، انہاں محسوس فرمایا کہ لگتا ہے چشتی کو ڈر ڈر گیا ہے جڑا بار بار معافیاں منگن ڈیا، پہلا سے کدی نہیں سی مانگتا۔ انہاں اتوں ہی اشارہ فرمایا، انہاں فرمایا نہیں جی کھل کے بولو۔ میں کہا شاہ جی میں بہت ہی کھول کے بولن دیا، لیکن یہ بھی باطل کا ناک کاٹنے کا ایک مختلف اور انوکھا انداز ہے۔ یہ نہ سمجھا جی نہ چیز کمزور بیٹھا، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں جویں پہلو اوویں ہون، نہ پہلو ڈردے سا نہ ہون۔ مینوں تے جس علاقے چ کہہ دین جی فلانا ایتھے آ تے اوتھے خلاف نہ بولنا، میں کہنا لے ہن فرض ہو گیا بولنا، پھر ریج لا کے
میں اگلے دن چلا گیا ضلع بہاڑی، اتے کسی آخیا جی وہ جی اج کریا جی فلان بیٹھے نے فلان بیٹھے نے وہ اے کرن گے. میں آخیا جی انشاءاللہ پھر ساڈے کول بھی پرانے گڑ نے. جسے میں بولیا قسم خدا دی کر کے آنا کسی بھی راتے بھڑے نال جو بیٹھے سن نا وہ پیسے سٹن ڈے سن اتوں میرے. کسے آخیا وہ کہندے کریے کہ یہ گل ہی ایڈی قیمتی کرتا دل ہی کھول. ایمان نال دسو نہیں دل خوشتا گل نہیں خوشتا اور مسلمانوں آخری جملہ ہے اور کبھی ہمارے اندر سے یہ گل کرنے والا دے کوئی پیدا ہو جاوے کہ گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہوتی ہے. اور کدی دے انج دا کوئی بن جاوے ساڈے وچوں کدی دے بن جاوے. کسی صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہمیشہ ختم نبوت پہ تخت سے کیوں حملہ ہوا ہے؟ انسانی تاریخ 1400 سال سے شاہد ہے کہ جب بھی ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہے تو تخت سے ہوا ہے، لیکن آج تک کسی کا تخت نہیں بچا جس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے. اس بات پہ پہلا جملہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ختم نبوت پہ جب بھی حملہ ہوا ہے یہ تخت سے ہوا ہے، حکومت سے ہوا ہے. وہ یزید کی ہو، وہ کیسر و کسریٰ کی ہو، وہ کسی قسم کی ہو، تخت سے حملہ ختم نبوت پہ ہوا ہے. لیکن نہ تخت بچا ہے نہ حکومت بچی ہے، ضلالت ہی بچی ہم لوگوں. میں اتنے عرض کراں گا میری معلومات جنجا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ظاہر ہونے کے بعد بات کو سمجھنا، حضور کی رسالت اور نبوت ظاہر ہونے کے یعنی حضور کی تشریف آوری کے بعد تاریخ اسلام گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے مسلمانوں کے تخت سے ختم نبوت پر حملہ کبھی نہیں ہوا. دفاعی ہوتا چلا آیا ہے. تھلے حملے ہوئے نے کدی مسلمے دی طرفوں کدی اسود انسی دی طرفوں کدی کسی دی طرفوں تھلے حملے ہوئے نے، تخت کی طرف سے حملہ نہیں ہوا. یہ اسلام کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. لیکن جب سے اسلام کی تاریخ ہی نہیں رہی، جب سے اسلام کی تاریخ ہی نہیں رہی، تاریخ اسلام کا سلسلہ ختم ہوا، ایک نئی تاریخ شروع ہوئی ماڈرن اور جدید دور کی. تو اس وقت تخت سے حملے بھی ہوئے اور پھر اس حملے کا تخت سے دفاع بھی ہوا. لیکن حملہ تو حملہ تھا، حملہ بھی انہی کی طرف سے، دفاع بھی انہی کی طرف سے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دفاع حملے سے بدتر رہا، دفاع حملے سے بدتر رہا، دفاع حملے سے بدتر رہا. اتنا حملے نے نقصان نہیں دیا جتنا نام نہاد دفاع نے نقصان پہنچایا. ختم و مسلمانوں بات کو سمجھنا، اگر کہیں کسی ملا سے ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہوئی تو وہ بھی عجیب بات ہے کہ ریکارڈنگ بات اس نے پیش کی، ریکارڈنگ بات پیش کی ہے. وہ اسلام کی بات نہیں تھی، وہ کسی طرف سے ریکارڈ پیش کیا، ریکارڈنگ ہوئی، وہ اگوں نکلی ہے منہ وچوں. قسم و ذات دی کر کے آنا، ورنہ کبھی بات ختم نبوت سے شروع ہو، توہین رسالت سے شروع ہو، نظام مصطفیٰ سے شروع ہو اور پھر ختم ہو مقدمات واپس لینے پر. بات کو سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں.
شروع ہو ختم نبوت توہین رسالت اور نظام مصطفیٰ سے، اور ختم و مقدمات واپس لینے پر کہ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مقدمات واپس لیے جائیں اور ہمیں کورٹ میں نہ بلایا جائے. یہ کیا ہوا؟ وہ اسلام گیا، نظام گیا، توہین گئی، عزت گئی، سارے مسئلے، ختم نبوت گئی، انہاں دی وکالت شروع ہو گئی. پھر آن کے ایتھے ہی کہانی مکی، مقدمات واپس لو تے پھر سجنا یہ مطلب کہ ہن اپنی جان چھڑان دی گل رہ گئی آ، اسلام دی گل ٹر گئی. آئی جان شکنجے شکنجے اندر او جیوں ویلنے وچ گنا رو آکھاں او رو محمد رو آکھاں رو محمد ہن روے او کدھر گئے جڑے آخر اور مقدمات ایک نہیں سارے پہ جان. اساں مطالبہ اوہی رکھنا ہے، جان چھڑان دا نہیں رکھنے، اساں محمد دین لیاؤن دا ہی مطالبہ رکھنے ہیں. بولنے نہیں. یا اس سے بڑا مطالبہ ایک اور رہ گیا، سپیکر کھول دو. پٹیا پہاڑ نکلیا چوہا وہ بھی مریا. سپیکر کھول دو. میں آخیا یار یہ کی مطالبہ ہوا؟ سپیکر کھول دو، سپیکر کھول دو. وہ جدو سپیکر کھولن دا مطالبہ ہوا ہے تو اینی ونڈ بھی نہیں کی کہ یار سنیوں کا سپیکر کھولا جائے، کیونکہ قربانی سنیوں کی ہے. بات نہیں سمجھے یار؟ قربانی سنیاں دی، سپیکر دوجیاں دے کھلن کیوں؟ اور سنگیا دس سنی سنا ہے شان، سنی سنا تو دوجے پاسوں ہوئے گستاخی. ادھروں گستاخی کدی کسے ولی دی، کدی کسے نبی دی، ادھروں گستاخی ہوئے. سنی دے ساڈا آخد ہے میرے کن شان پاویں نہ سنن گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کدی گستاخی نہ سنن اس تو پہلا کن ہی نہ رہن دے چنگا. لالا سچی دسیا جے، اگر کوئی بندہ یہ کہے میں تیرے والد نو گالاں کڈنیاں تاں بند کرنا، تو تعریف والد دی نہ کر دے، تو تے آکھے گا بالکل میں چپ رہنا، بکواس نہ کروں. جے تو آکھے میں تعریف کیتی جانا، تو گالاں کڈی جا، تو اپنی تھان تے میں اپنی تھان تے، تے پھر سارے ہی آکھن گے یہ نال دا باپ دا دشمن بغیرت پتر ہے ہی نہیں، ایڈا کمینہ. ابے بھی آخنا ہے اتری دا تو لینا کی جی میری تعریف تو، ماں تے نہ پڑا. اور سمجھ نہیں آئی یار؟ کوئی گل تے ایسی ذہن وچ بحال ہو سبحان اللہ جیدا جواب مینوں لیا کے دیا جے، تاکہ مینوں پتہ لگ جاوے کہ گمراہ تے نہیں لگا پھردا میں. مطلب کیا اکو ہی سانو سپ سونگ گیا ہے، وہ دنیا والا جن ساری کھوپڑی عقل نہیں رہن دیتی، ضمیر نہیں رہن دیتے. پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت،
نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. یہ گلاں اونوں ہی سمجھ آتی ہیں جڑا ملک الموت نو سامنے رکھ لیتا ہے.